المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب العالمین سورۃ توبہ آیت نمبر 114 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوازاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ اس سے یا تو وہ وعدہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کیا تھا کہ میں اپنے رب عز و جل سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا، یا وہ وعدہ مراد ہے جو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسلام لانے کا کیا تھا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سأستغفر لک ربی، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، حالانکہ وہ دونوں مشرک تھے۔ تو میں نے کہا تو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ اس نے کہا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھے۔ یہ واقعہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اسلام قبول کرنے کی امید کے ساتھ تھا، جس کا آزر آپ سے وعدہ کر چکا تھا، اور آپ علیہ السلام آزر سے استغفار کا وعدہ کر چکے تھے۔ جب وہ امید منقطع ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہوازاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو صفات بیان فرمائی۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں اس کا قلبی میلان اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں بہت شدید ہوتا ہے۔ گویا کہ فرمایا گیا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کے عظیم مرتبے، آہوازاری اور برداشت کی صفات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کافر چچا کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ تو جس میں یہ باتیں نہ ہوں اسے بدرجہ اولا اپنے کافر والدین کے لیے استغفار کی دعا کرنا منع ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ حتیٰ یبین لہم، جب تک انہیں صاف نہ بتا دے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اور اس سے اجتناب واجب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فرماتا جب تک اس کی ممانعت کا صاف بیان اللہ رب العالمین کی طرف سے نہ آ جائے۔ لہٰذا ممانعت سے پہلے اس فعل کے کرنے میں حرج نہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ جب مومنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا گیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ہم پہلے جو استغفار کر چکے ہیں کہیں اس پر گرفت نہ ہو۔ اس آیت سے انہیں تسکین دی گئی اور بتایا گیا
کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو وہ کرنا جائز ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی۔ بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، بے شک اللہ کی رحمت نبی علیہ السلام پر متوجہ ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ پر رحمت الہی کا رجوع یوں ہوا کہ آپ علیہ السلام کو معصوم ہونے کے باوجود بکثرت توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائی گئی، جو آپ کی بلندی درجات اور مسلمانوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ تھی، اور مسلمانوں کو بہت سے معاملات میں توبہ کی توفیق دی گئی، اور اس توبہ کو اللہ رب العالمین نے بھی قبول فرمایا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو معصوم پیدا کیا کہ انبیاء سے خطا نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار فرمانا یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ تاکہ میری امت میرے راستے کو اپنائے اور میرے طریقے کو اپناتے ہوئے کثرت کے ساتھ استغفار کرتی رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین جو دعا ہے وہ استغفار ہے۔ الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا۔ مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے، جسے غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے میں عسرت یعنی تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری اسی پر سوار ہو لیتے، اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور پر کئی آدمی اس طرح گزارا کرتے تھے کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی شدت کی تھی، پیاس کا غلبہ اور پانی ناپید۔ اس حال میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے صدق اور یقین اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانثاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ خواہش ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ تو حضور علیہ السلام نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اور ابھی دست مبارک اٹھے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا، اور لشکر والوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، بادل نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی، وہ خاص اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ ما کادا، قریب تھا، یعنی قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل شدت اور سختی پہنچنے کی وجہ سے حق سے اعراض کر جاتے، اور وہ اس شدت و سختی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونا گوارا کر لیتے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور وہ ثابت قدم رہے، اور جو وسوسے ان کے دل میں آ رہے تھے اس پر نادم ہوئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم تاب علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کا اخلاص اور توبہ کی سچائی جانتا ہے، تو اس نے انہیں توبہ کرنے کی توفیق دی اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوامر اور نواہی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔